محبان اردو کی خدمت میں صدیق حقیقی کا آداب۔ آج سے کوئی 29 سال پہلے آج ہی کے دن ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر جناب عزیز قیسی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اردو داں ہوں، بس اردو دانوں کا قدرداں ہوں میں، اسی لیے تو میرے خون میں حب اردو باقی ہے۔ ویسے موجودہ دور میں خصوصاً اردو زبان کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جتنے بھی یعنی کہ شاعر گزرے ہیں دنیا میں، اس میں سب سے زیادہ ہندوستان اور پاکستان میں اردو داں ہی رہے۔ ویسے تو شاعری ہے چاہے کسی بھی زبان کا ہو۔ تو آج میرے ایک دوست جو شکاگو کے ہمارے مشہور شاعر ہیں توفیق انصار صاحب، انہوں نے آج جناب عزیز قیسی کی وفات پر مجھ کو ایک واٹس ایپ پہ میسیج بھیجا تھا۔ تو ایک اردو داں ہونے کے ناطے میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اردو زبان کے جو بھی شعراء گزرے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کروں۔ تو میں جناب قیسی صاحب کے کلام کے ذریعے ہی آپ تمام کو آج ان کے یوم وفات پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ عزیز قیسی کہاں رہے تم کہ رات اس بت کی انجمن میں، عزیز قیسی کہاں رہے تم کہ اس رات بت کی انجمن میں، ہجوم نغمہ میں ذکر سن کر کسی دیوانے کا رو پڑے۔ تو شاعر اس دنیا سے تو چلے آتے ہیں، لیکن برسوں صدیوں ہمارے دلوں میں ان کی یادیں برقرار رہتی ہے۔ جیسے شاعر اعظم علامہ اقبال، آج بھی لوگ، اور غالب صاحب، جو بھی وہ تو یعنی کہ اس دنیا سے جا چکے، مگر ان کی یادیں، ان کا کلام آج بھی سارے جہاں کے یعنی کہ اردو داں خصوصاً، اس لیے کہ وہ اردو کے شاعر تھے تو ان کے دلوں میں باقی ہے۔ تو اسی لیے ویسے قیسی صاحب کا پیدائشی شہر حیدرآباد رہا، اور بعد میں وہ اس وقت کے بمبئی یعنی آج کے ممبئی میں جا کے وہاں پہ سکونت اختیار کرے، اور وہیں پہ ان کا انتقال ہوا۔ تو ان کی کئی نظمیں اور کئی غزلیں ہیں۔ ویسے قیسی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں رہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی نظمیں اور کئی یعنی کہ افسانے، ان کی مجموعے بھی جو سو کئی یعنی کہ شائع ہوئے تھے، جس میں آئینہ در آئینہ سن 1972 میں، اور گرد بات شاید سن 1983 میں شائع ہوئی تھی، اور بھی کہ ان کے مجموعے کلام رہے۔ تو آج ہم اس عظیم شاعر کو انہی کے کلاموں کے ذریعے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو ابھی یہ سنیے کہ قیسی صاحب کا خود کا کلام ہے، یہ کسی ویب سائٹ سے لیا گیا ہے۔ یاد عزیز قیسی، قیسی صاحب کا ہی کلام ہے۔
جنگل چھپے ہوئے ہیں وہیں پر جہاں ہے شہر، بھوچال آتے رہتے ہیں اور ٹوٹتا نہیں، ہم جیسے مفلسوں کی طرح سخت جہاں ہے شہر، لٹکا ہوا ٹرین کے ڈبوں میں صبح و شام لگتا ہے اپنی موت کے منہ میں رواں ہے شہر، لگتا ہے اپنی موت کے منہ میں رواں ہے شہر۔ ویسے قیسی صاحب کی نظمیں اور غزلیں کئی ہندوستان کے مشہور گلوکار کا ہیں، جس میں جگجیت سنگھ صاحب نے یہ ان کی غزل کا پہلا مکڑا سنے گا۔ ویسے جدید دور میں آج کل گلوکار بھی دو دو شعر کے کلام کو مل کے گا رہے ہیں۔ یہ جناب عزیز قیسی کا کلام ہے، پھر اس کے بعد میں جگجیت صاحب نے دوسرے ایک شاعر کو بھی ان کے کلام کو بھی اس میں مکس کیا، آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہے گا۔ آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہے گا، جناب عزیز قیسی صاحب کا کلام ہے۔ ویسے قیسی صاحب کی یہ نظم آئینے کچھ تو بتا، ان کا تو ہمراہ سے تو کافی مشہور ہوئی، تقریباً یعنی کہ آج سے 5 دہائیں پہلے جب انہوں نے یہ لکھا تھا تو اس کو کئی گلوکار کا ہے، جس میں خصوصاً حیدرآباد کے گلوکار وٹھل راؤ اپنی آواز میں اس غزل کو ہر موقع پہ یعنی کہ سناتے رہے، اور لوگوں کی فرمائش رہی، تو آپ بھی سنیے اس کی ایک جھلک۔ آئینے کچھ تو بتا، ان کا تو ہمراز ہے تو۔ اس نظم کو فیروز خان صاحب کی فلم جادو ٹونا میں بھی لیا گیا تھا، جس کو یسوداس نے اپنی آواز میں گایا تھا۔ آئینے کچھ تو بتا۔ تو یہ یعنی کہ لوگوں کے ذہنوں میں آج بھی ہے، کہیں بھی غزلیات کی محفلوں میں لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ آئینے کچھ تو بتا سنائیے۔ تو یہ قیسی صاحب کا ہی لکھا ہوا برسوں پرانا یعنی کہ نظم ہے، تو اس کو مختلف اور انداز میں کئی گلوکاروں نے گایا، جس میں یہ حیدرآبادی جو انداز ہے کافی لوگوں کو یعنی کہ پسند ہے۔ وٹھل راؤ، ویسے وٹھل راؤ بھی اس دنیا میں رہے نہیں۔ ویسے فلم دیوان کے بھی گانے قیسی صاحب نے لکھا تھا، جس میں یہ گانا کافی مشہور ہوا۔ آج پھر تم پہ پیار آیا۔
کہ یہ گانا ویسے کافی مشہور ہوا. ویسے تو کئی گانے 1950 میں بھی یعنی کہ جب سے کئی گانے لکھے, کئی گانے جس میں آخری عمر کے اپنے دور میں یہ گانا فلم جاوان کے 4 گانے جس میں لکھے تھے. یہ گانا آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہے. یہ گیت بھی جو سو کئی صاحب کا لکھا ہوا ہے, شاید 60s کا ہوئے گا یہ گانا. یہ بھی یعنی کہ یہ گانا بھی کافی مشہور ہوا تھا. اس دیر کے جو لوگ ہیں ان کو یہ گانا یعنی کہ ان کے ذہنوں میں آج بھی ہوگا. تو یہ تھے فلمی نغمے جو لکھے. ویسے فیض صاحب نے کئی فلموں کی کہانیاں مطالعے میں کئی فلموں کے لکھے, جس میں مکالمے میں جیسے فلم انکل کے بھی تھے, اور تمہارا باپ انہیں کی لکھی فلم کی اسکرین پلے اینڈ ڈائلاگ. کئی فلمیں ہیں اور جس میں یعنی کہ فیض صاحب نے اپنی یعنی کہ گیت بھی لکھے, کہانیوں مکالمے بھی لکھے. کئی ہے یعنی کہ ایک جھلکی میں آپ کو پیش کر رہا ہوں, خراج تحسین پیش کر رہا ہوں انہیں کے کلام کے ذریعے. قیسی صاحب کا یہ کلام ہے یعنی کہ جس کو میں اپنی آواز اور اپنے انداز میں آپ کو سناؤں گا. کلام شاعر جناب عزیز قیسی. تمیز اپنوں میں غیر میں کیا, تمہیں جو اپنا نہ کر سکے ہم, ہر ایک محفل ہوئی گوارا, ہر ایک محفل ہوئی گوارا. تمہاری محفل سے کیا اٹھے ہم, تمیز اپنے میں غیر میں کیا, تمہیں جو اپنا نہ کر سکے ہم. سحر پشیمان آرزو ہیں, چراغ شب تھے سو جل بجھے ہم. خراج اشکوں کا خون دل سے, خراج اشکوں کا خون دل سے, جو ہم کو لینا تھا لے چکے ہم, تمیز اپنے میں غیر میں کیا. ویسے تو کافی کلام ہے یعنی کہ جھلکیاں اس کی میں آپ کو پیش کروں آج ان کی یعنی کہ یوم وفات پر, جو اب ہمارے درمیان نہیں رہے. آج ہی کے دن 30 ستمبر 1992 میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے. تو جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ میرے دوست شکاگو کے مشہور شاعر توفیق انصار صاحب نے مجھ کو ایک میسیج بھیجا تھا, تو تبھی میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ ایک اردو داں ہونے کے ناطے ایک اردو شاعر کو خراج تحسین پیش کرنا میرا اخلاقی فرض ہے. ویسے صرف یہ چند پنکتیاں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ویسے یہ کلام بھی آپ سنیے جس کو میں اپنے انداز اور اپنی آواز میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. اس کی چند یعنی کہ پنکھڑیاں. الجھاؤ کا مزہ بھی, الجھاؤ کا مزہ بھی تیری بات ہی میں تھا, الجھاؤ کا مزہ بھی تیری بات ہی میں تھا, تیرا جواب تیرا جواب تیرے سوالات ہی میں تھا. سایہ کسی مکیں کا, سایہ کسی مکیں کا بھی
جس پر نہ پڑھ سکا وہ گھر بھی شہر دل کے، وہ گھر بھی شہر دل کے مضافات ہی میں تھا۔ تو یہ بھی قیسی صاحب کے ویسے تو کلام کئی بک یعنی کہ سارے رسالوں میں کافی ہے، تو آج ان کی سیاہیوں وفات پہ میں اپنے انداز میں انہی کے کلام کے ذریعے خراج تحسین پیش کر رہا ہوں، اور آپ تمام سے بھی یعنی کہ میری ادب گزارش ہے مرحوم شاعر کے حق میں دعائیں مغفرت فرمائیں، آمین۔